بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بادشاہ کو اس کے ایک آدمی نے خبر دی کہ سلطنت میں پچھلے 2 سال سے ایسی کنواری عورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ سلطنت میں بدکاری عام ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ ہوش آنے پر آدمی نے بادشاہ سے پوچھا، آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ نے آدمی سے کہا، میں شروع ہی سے اس بات کا قائل تھا کہ نکاح کو عام کیا جائے، یہی ایک راستہ ہے جس سے بدکاری کو روکا جا سکتا ہے۔ میں ہر سال 1000 جوڑوں کا نکاح کروا کر مطمئن تھا کہ میری رعایا میں برائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر افسوس کہ میں غلط تھا۔ میں نے سلطنت میں جہیز جیسی لعنت پر پابندی لگائی تاکہ نکاح کو آسان بنایا جا سکے، مگر افسوس میں اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوا اور اس سلطنت میں برائی اپنے عروج پر ہے۔ مگر اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے اس ملک میں بدکاری کو عام کر دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سب سے لائق وزیر کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ پتہ کرو کس جگہ بدکاری ہو رہی ہے۔ وزیر اپنی پوری کوششوں کے باوجود یہ نہ جاننے میں ناکام ہوا تو بادشاہ نے سلطنت میں اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ جاسوسوں نے بڑی چالاکی سے ان جگہوں کی نشانی کر دی جہاں پر بدکاری سب سے زیادہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کی داخلے راستے پر ایک تنگ سی گلی تھی جس میں بہت ساری عورتیں داخل ہوتی تھیں، مگر کچھ عورتیں ہی اس تنگ گلی کے دوسرے حصے سے نکلتی تھیں۔ جاسوسوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنی زیادہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں، اس تنگ گلی کے درمیان ہی کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اچانک جا کر دیکھا تو ایک بڑے سے کمرے میں زناکاری جاری تھی۔ وہاں اوباش لوگوں کا گروہ تھا جن کا سردار تکیہ لگا کر بیٹھا تھا۔ سپاہی جو کہ جاسوسوں کی شکل میں تھے، انہوں نے فوراً سردار کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ سردار اور اس کے گروہ کو دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ بادشاہ نے سردار سے کہا، تیرے اوباش گروہ سمیت تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی بدکاری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سردار نے زور کا قہقہ لگایا اور بادشاہ نے کہا کہ ہمیں مارنے سے اس ملک میں کبھی بھی برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ملک میں پیاسا خود کو تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سردار نے کہا، عورتیں خود ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں، ان کی حرکتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم نے ایک تنگ گلی کے راستے رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ گلی میں گزرتے ہوئے جس کا بھی برائی کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو وہ اپنے پاؤں سے زور سے زمین پر مارتی تھی۔ ان کے پاؤں میں بندھی پائل کی آواز سے ہمیشہ اشارہ مل جاتا تھا اور ہم اس عورت کو اٹھا کر اپنی رہائش گاہ پر لے آتے۔ اس گلی سے عزت دار اور شریف عورتیں بھی گزرتی تھیں جن کو ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ اس شہر کی ہر عورت جس کے پاؤں میں پائل ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ان بدبخت عورتوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تم لوگوں کو میں ضرور عبرت کا نشان بناؤں گا۔ بادشاہ نے سردار اور اس کے گروہ کے 40 نوجوانوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور 15 دن ان کے سر شہر کے چوک پر لٹکائے گئے۔ اسی دوران بادشاہ نے شہر کی ساری کنواری لڑکیوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے ایک کنیز سے کہا کہ باری باری سب عورتوں کے پاؤں کو چیک کرو اور اگر ان میں پائل یا پائل نام کا نشان پایا جائے تو مجھے بتلاؤ۔ بادشاہ نے سب بدکار عورتوں کے پاؤں کٹوا دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں۔ اس موقع کے بعد لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا اور سلطنت میں بدکاری کا خاتمہ ہو گیا۔